فقہ حنفی کی روشنی میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز مکمل کر لیں اور آپ کو یقین ہے کہ آپ سے کوئی واجب تحیات مکمل طور پہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر صرف سیدھی جانب ایک طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر، پھر لگاتار 2 سجدے کریں گے، یہی سجدہ سہو ہیں، پھر بیٹھیں گے، دوبارہ التحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر دعا پڑھیں گے. اور سجدہ سہو کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ التحیات مکمل پڑھنے کے بعد دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں جیسے نمازوں میں سجدے کیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھیں، پھر التحیات پڑھیں، پھر درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں. اس کے علاوہ بھی سجدہ سہو کے کچھ طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں، تو جتنے طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ سارے طریقے جائز ہیں. یہ والا طریقہ احناف کے ہاں افضل اور بہتر ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے ایسے کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا کہ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے، تو لوگوں نے حدیثیں لکھ لکھ کے بھیجنا شروع کر دی اور مجھ میں ملامت بھی شروع کر دی کہ دوسرا فلاں طریقہ ہے فلاں طریقہ ہے. تو کسی کی بات کو سمجھنا چاہیے، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ دوسرے طریقے ناجائز ہیں، تو اس لیے ان حدیثوں کو ہمارے خلاف آپ حجت کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے. تو احناف کا یہ مذہب ہے کہ حدیث میں جتنے طریقے سجدہ سہو کے وارد ہوئے ہیں سب جائز ہیں. فقہاء کا اختلاف افضلیت میں ہے کہ یہ والا افضل ہے یا وہ والا افضل ہے، تو احناف کے ہاں یہ والا طریقہ زیادہ افضل ہے. ایک وہ طریقہ جو ہمارے حنفی بھائی کرتے ہیں وہ نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، ایک تابعی سے ابراہیم نخعی سے ثابت ہے، اور وہ یہ روایت بھی پوری پیش کرنے جوگے نہیں ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، وہ پوری روایت یہ پیش ہی نہیں کر سکتے. اس میں الفاظ ہیں کہ سجدہ سہو میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام. 4 طریقے تو ایسے ہیں جو یعنی ہماری کتب 6 کے اندر آئے ہیں، ان میں سے 3 طریقے تو بخاری اور مسلم میں ہیں. پہلا طریقہ جو بخاری اور مسلم میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ تشہد پورا پڑھ لیں اور سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں. وہی پہلا سجدہ کیا، پھر جلسہ استراحت کیا، اس میں اذکار پڑھے، جلسہ جو ہے وہ سجود کے درمیان، پھر دوسرا سجدہ کیا اور پھر بیٹھتے ہی ساتھ ہی سلام پھیر دیں. یہ بخاری اور مسلم میں طریقہ ہے. دوسرا طریقہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں اور اس کے بعد آپ 2 سجدے کر لیں اور اس کے بعد دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں. اور تیسرا طریقہ بخاری اور مسلم میں آیا ہے کہ نماز کے 2 سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر دوبارہ سلام پھیر دیں یوں کر کے. یہ 3 طریقے ہیں جو بخاری و مسلم میں. چوتھا طریقہ جو ہے وہ جامعہ ترمذی میں آیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ تشہد پڑھیں اینڈ تک، اس کے بعد 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ تشہد بیٹھ جائیں اور پورا تشہد پڑھ کے دائیں اور بائیں سلام. اور سجدے سہو کے 3 طریقے پھر ایک بار آپ کو ڈیٹیل میں رکھ دیتا ہوں اور انشاءاللہ آگے ہم بڑھ جائیں گے. پہلا، نماز میں اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے، نماز میں آپ کوئی چیز بھول رہے ہیں، نماز میں 2 پڑھی 3 پڑھی 3 پڑھی 4 پڑھی 1 پڑھی 2 پڑھی، شک ہو رہا ہے، شک کو نکال دیجئے. دل کو یقین کی طرف لے جانے کے لیے کم تعداد کو پکڑ لیجئے جو کم رکعتیں ہو رہی ہے. 1 یا 2 پڑھی شک ہو رہا تو 1 پہ کاؤنٹ کیجئے، 2 یا 3 پڑھی شک ہو رہا 2 کو کاؤنٹ کیجئے، 2 یا 3 پڑھی 3 کو کاؤنٹ کی مطلب 2 کو کاؤنٹ کیجئے، 4 یا 3 پڑھی تو 3 کو کاؤنٹ کر لیجئے تاکہ یقین ہو جائے. اس کے بعد آپ جو مکمل آپ کو باقی نماز لگتا ہے کرنا ہے وہ کر لے. اس کے بعد پورا التحیات پڑھ لے. پورا التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر سجدے سے اٹھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے سجدے سہو کا طریقہ. جب نماز میں غلطی یاد آ جائے، نماز میں کوئی کمی یاد آئے، نماز میں کوئی چیز کا شک ہو جائے. ہوا پہلا طریقہ. نماز آپ نے پڑھی 3 رکعت پڑھی اور آپ اٹھ گئے، سلام پھیر دیا، چاہے آپ امام ہو چاہے آپ اکیلے ہو. پیچھے سے کوئی شخص آر کا آپ نے 3 پڑھی، مقتدی آر کا آپ نے 3 پڑھی. آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کم کر دیا نکل گئے. تو اس کا طریقہ یہ ہے، لیکن یہ بالکل جلدی ہوا تو مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت دیر بعد نماز کے وقت کے بعد، بالکل جب بھی آپ کو یاد آئے تو کیا کریں گے؟ امام آئیں گا، کھڑا ہوں گا یا وہ آدمی جا کھڑا ہوں گا، اللہ اکبر، رکعت باندھیں گا. اور کتنی رکعت چھوٹی اس کی؟ 1 رکعت چھوٹی. تو 1 رکعت پڑھیں گا جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. سورہ فاتحہ پڑھیں گا چونکہ آخری رکعت چھوٹی تھی اس کی. رکوع کریں گا، سب کریں گا اور مکمل ہو گیا. قاعدے میں 1 رکعت پڑھ کر قاعدہ کریں گا. قاعدے میں مکمل پڑھ لیں گا. تشہد میں جو دعائیں ہوتی ہیں، التحیات ہے، درود ہے، اور اس کے بعد دعائے معصورہ جو کہتے ہیں پڑھ لیا. وہ سب پڑھنے کے بعد وہ کہیں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر. سجدے میں جائیں گا، اللہ اکبر، سجدے سے اٹھیں گا، اللہ اکبر، سجدہ کریں گا، اللہ اکبر، سجدے سے اٹھیں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہوا نماز سے نکلنے کے بعد جب کہ تعداد کم تھی. ہو گیا طریقہ. یاد رکھیے
وہ پہلا سلام جو آپ پھر کے سجدہ کریں گے 2، اس کے بعد پھر سے اتحیات نہیں پڑھنا ہے آپ کو، پورا اتحیات پہلے پڑھ لینا ہے، پہلے کیس میں بھی پورا پڑھنا ہے، دوسرے کیس میں بھی پورا پڑھنا ہے۔ سلام کیا 2 سجدے اور سلام ہے صرف، پہلے اس میں پورا پڑھنے کے بعد 2 سجدے اور سلام ہے، سمجھ گئے آپ بات؟ اب آپ نماز سے باہر نکلے، امام ہو یا مقتدی ہو، یا معاف کرنا امام ہو یا انفرادی نماز پڑھ رہے ہو، اور کسی نے کہا آپ نے 5 رکعت نماز پڑھ لی، بھائی صاحب امام صاحب 5 رکعت ہو گئی آپ کی، اب تو ایکسیس ہو گیا نا آلریڈی، تو صرف امام آئیں گا، اللہ اکبر کہیں گا، سب لوگ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں اس کے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اٹھیں گے اللہ اکبر سجدے سے، اور یہ سجدے بیٹھ کے ہی ہو رہے ہیں، ذرا سجدے میں چلا گیا، پھر اٹھا اللہ اکبر اٹھا، پھر اللہ اکبر سجدے میں گیا، پھر اللہ اکبر سجدے سے اٹھا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، ہو گئے؟ یہ ہے سجدے سہو کا طریقہ، نماز میں یاد آئے تو، نماز کے بعد کمی کا اظہار ہو تو، نماز کے بعد زیادتی کا اظہار ہو تو، یہ سجدے سہو کی طریقہ۔ کچھ لوگ تو پہلے سلام کرتے ہیں نا، پھر 2 سجدے کرتے ہیں، پھر تشہد پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ ہے کہ آخر کے اندر مطلب سلام پھیرنے کے بعد یا سلام پھیرنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ تشہد پڑھنے کے بعد سجدے کر کے پھر سلام پھیرتے ہیں۔ واقعی سجدہ صاحب ہی لوگوں کے لیے مسئلہ بن گیا کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سجدہ صاحب دونوں طرح درست ہے، سلام سے پہلے بھی نبی علیہ السلام نے کیا، سلام کے بعد بھی کیا، مگر جو قولی بات فرمائی نا، زبان سے ہمیں بتایا، وہ یہی ہے کہ سلام کے بعد سجدے کرو، لکل ساذن سجدتان بعد السلام، سلام کہہ کر پھر 2 سجدے کرو، یہ ارشاد ہے، ورنہ کیا آپ نے دونوں طرح، سلام سے پہلے کوئی سلام نہیں کہا، سجدے کریں، اور یہ سلام کے بعد بھی کیا، امت کو یہی ہدایت دی کہ سلام کے بعد کریں۔ مگر جو بات ہے نا وہ یہ سمجھے کہ یہ درمیان میں جو ہمارے حنفی حضرات کرتے ہیں نا، کہ عبدو اور سورت تک پڑھ کر سلام کیا، ان کے ہاں بھی دونوں ہیں کہ ایک طرف سلام کہہ لو یا 2 طرف، ہدایات میں 2 طرف ہی، دونوں قول ان کے صحیح ہیں، ایک طرف سلام کہہ کر لو یا دونوں، کوئی بات نہیں، مگر یہ درمیان میں جو کرنا شروع کر دیتے نا عبدو اور سورت کے بعد، ابھی درود شریف رہتا دعا، تو نماز تو مکمل نہیں ہوئی، آپ نے درمیان میں خلل ڈال دیا، پہلے تو غلطی ہوئی تھی، اب جان بوجھ کر خراب کر دی نماز کی ترتیب، اس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب جو تھے نا لدھیانوی، انہوں نے بھی کتاب لکھی، کوئی ایک حوالہ نہیں دیتے، کہیں سے نہیں ملا کہ یہ درمیان میں کیوں شروع کر دی، سلام کے متصل کرو، جب نماز پوری ہو جائے، درود شریف پڑھ لیا، دعائیں ختم کر لی، اب ٹھیک ہے کہ سلام کہنے سے پہلے سجدے کر لو، کسی طرف سلام نہ کہو، اللہ اکبر کہہ کر سجدوں میں چلے جاؤ، اٹھ کر پھر سلام کہہ دو، وہ سجدہ صاحب کا سلام بھی ہو گیا، نماز کا بھی ہو گیا، یا کہ نماز ختم کرو، سلام کہہ دو، ایک کہہ دو یا دونوں کہہ دو، کوئی بات نہیں، پھر 2 سجدے کرو، پھر سجدے کرنے کے بعد یہی ٹھیک ہے کہ اٹھ کر پھر عبدو اور سورت تک پڑھے، یہ تھا ٹھیک طریقہ کہ سلام کے بعد اگر کی ہے پھر اٹھ کر تشہد پڑھو، عبدو اور سورت تک، پھر سلام کہو۔ اب اہل حدیث حضرات یہ تشہد نہیں پڑھتے، اگر کرتے ہیں نا سجدے تو یہ پھر اتحیات نہیں دوبارہ پڑھتے، یہ بعد میں پڑھنے کا تھا حدیث میں کہ سجدے کرنے کے بعد پھر عبدو اور سورت تک پھر پڑھو، پھر سلام کو۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ یا تو سلام سے پہلے کہو پھر اتحیات پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس جو پہلے پڑھا وہی کافی ہے، اور اگر آپ نے سلام کہہ دیا، نماز کر دی ختم، اب سجدے کر رہے ہیں، تو اب ان سجدوں کے بعد پھر نئے سرے سے تشہد اتحیات للہ سے عبدو و رسولہ تک پڑھ کر یہ سلام پھر کہیں گے، یہ طریقہ ٹھیک۔ ابن حزم رحمۃ اللہ نے بالکل کہا کہ حدیث میں یہ صاف آتا، آپ نے سکھایا۔